سہیل شاہین صاحب السلام علیکم. آپ کو سب سے پہلے بہت مبارک ہو. آج تاریخ کا ایک نیا باب جو ہے, ایک نیا چیپٹر جو ہے, a new chapter has unfolded in history of this region. Congratulations for that. Thank you so much. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی یہ آزادی کے دن ہے, خوشی کے دن ہے افغانستان کے عوام کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے. میرے خیال میں یہ سب ریجن کے لیے. سہیل شاہین صاحب, آپ کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب اعزاز چوہدری صاحب بھی ہیں. وقفے سے پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج آپ کی حکومت کے لیے, افغان طالبان حکومت کے لیے ہوگا کہ حکومت بنانی کیسے ہے, اس کو منوانا کیسے ہے, اس کی ریکگنیشن دنیا سے کیسے لینی ہے, اور اس کو چلانا کیسے ہے, روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, جی چیلنجز تو ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن 20 سال پہلے بھی ہمارے سامنے چیلنجز تھے جب ہمارے ملک پر خارجی قبضہ ہو گیا. وہ چیلنجز اس سے زیادہ تھے. کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سپر پاور اور الائنس اور اس کے ساتھ 52 کنٹریز کے خلاف ہم کامیاب ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نصرت سے اور افغان عوام کے سپورٹ سے, حمایت سے ہم اس پہ کامیاب ہو گئے الحمدللہ. تو کوشش کریں گے اور ہمارا امید ہے کہ اس چیلنجز پر بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر ڈیپینڈ کریں, اپنے بزنس مین پر, اپنے نیچرل ریسورسز پر تو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں نیبرنگ کنٹریز کا, ریجنل کنٹریز کا اس کے مفاد میں ہے کہ ایک باثبات افغانستان ہو, پیسفل افغانستان ہو, تاکہ یہ برج بن جائے کنیکٹیویٹی کا, اور اس کے نتیجے میں ایک اکانومک اپارچونیٹیز وجود میں آ جائے جو سب کے مفاد میں ہے. جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی سب کے مفاد میں ہے. اگر اکانومک پراسپیرٹی وجود میں آتی ہے وہ بھی سب کے مفاد میں. تو فلہذا تو سب کو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے, اور جب وہ کنٹریبیوٹ کرے انشاءاللہ یہ سب مشکلات حل ہو جائیں گے. سہیل شاہین صاحب, یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح سے آپ نے مقابلہ کیا اتنی بڑی سپر پاور کا. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں طاہر خان صاحب بھی ہیں جو ابھی واپس آئے ہیں کابل سے, جن سے آپ واقف بھی ہوں گے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلے 3-4 دن میں آپ کی ایک حکومت جو ہے وہ بن جائے گی کابل میں. کیا ایسا ہی ہے, آپ توقع کر رہے ہیں کہ 3-4 دن میں ایک حکومت بن جائے گی؟ جی بالکل, ہم توقع کر رہے ہیں. وہ مشاورت جو تھے, مشاورت کر رہے تھے ہمارے قیادت, وہ مکمل ہو چکے ہیں مشاورت. تو ابھی توقع ہے کہ بہت جلدی وہ نئی حکومت کا اعلان کیا جائے. اس حکومت میں طالبان کے علاوہ بھی کوئی افغان شخصیات ہوں گی؟ پالیسی اور فریم ورک تو یہی ہے, وہ دوسرا ڈیٹیلز اعلان میں سامنے آ جائے گا. کوئی خواتین بھی آپ کی حکومت میں توقع کی جاتی ہے؟ خواتین تو سب جو منسٹری میں کام کرتے تھے, جیسا منسٹری آف ہائر ایجوکیشن, انہوں نے اعلان کیا کہ سب آ جائے, اپنی جابس کو جوائن کرے. منسٹری آف پبلک ہیلتھ میں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے. ایسا رفتہ رفتہ سارے منسٹری اعلان کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پریکٹیکلی جوائن کر رہے ہیں. اچھا, ایک بس آخری سوال یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ خطے کے ممالک کو آپ کی مدد کرنی چاہیے, یقینی طور پہ کرنی چاہیے. کیا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ کوئی فنڈ قائم کیا جائے پاکستان کی طرف سے, چین کی طرف سے, رشیا کی طرف سے, ایران کی طرف سے, تاکہ یہ مرحلہ طے ہو سکے؟ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ڈونرز کنٹریز کا, اس کو کنوین کیا جائے جیسا پہلے ہوتا تھا, کیونکہ یہ ضرورت ہے افغانستان کے ریکنسٹرکشن کے لیے. جب
اب ہم کنیکٹڈ ہے اکانومیکلی ایک دوسرے ممالک سے. اگر ایسا نہیں کہ اگر افغانستان میں ایسا حالات خراب ہو تو وہ دوسرے ممالک کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن افغانستان میں حالات اچھے ہو, پراسپرس ہو, کنیکٹڈ ہو سینٹرل ایشیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے, ایسا تو یہ سب کے لیے اچھا ہے, سب کی اکانومی کے لیے اچھا ہے. تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ سب اس میں آواز کو اٹھائے اس کے لیے کہ ایک کانفرنس ہو اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے ایک مشکلات کو حل کرنے کے لیے ڈونرز کنٹری اپنی کنٹریبیوشن کرے. ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ آج آپ سے ہندوستانی ڈیلیگیشن کی بھی ملاقات ہوئی ہے دوحہ میں, اس میں کیا سامنے آیا؟ جی یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بالکل نہ پولیٹیکل آفس میں ایسا کچھ دوسرے جرنالسٹ نے بھی مجھ سے پوچھا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہو, اور میں اس بارے میں چیک بھی کر رہا ہوں, لیکن کوئی ایسا ڈیٹیلز مجھے نہیں ملا ہے. سہیل شاہین صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ اس وقت بہت مصروف ہیں. سہیل شاہین افغان طالبان کے ترجمان دوحہ سے ہمارے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے یا ہندوستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ, وہ اسے کنفرم نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں ان تک کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے. وہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اگلے 3-4 دن میں ایک حکومت بن جائے گی جس میں نان طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ بھی موجود ہو سکتی ہے. طاہر خان صاحب, کوئک کامنٹ آن جو سہیل شاہین صاحب نے کہا. کون سی والی بات؟ جو یہ حکومت بھی بن جائے گی. حکومت تو میں نے خود آپ سے کہہ دیا جی کہ ہفتے سے پیر تک شورا کا اجلاس تھا کندہار میں, اور اس میں شورا کے علاوہ جو طالبان کے جو بڑے مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے, جو ان کے قریبی وہ موجود تھے, اور وہ ختم ہو. اور اس میں یہ قانون سازی جو ہے, معاف کیجیے گا حکومت سازی, یہ ان کا بنیادی اور اہم موضوع تھا. تو میرے خیال میں اب وہ لوگ قابل آ گئے ہیں. پہلے یہ پلان تھا کہ اعلان کندہار میں ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں نان طالبان بھی ہوں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. نہیں, وہ تو حکومت کی بات ہے, حکومت کی بات ہے, لیکن وہ لوگ ہو سکتے ہیں شروع میں جس میں ان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر عبداللہ حکمتیار وغیرہ نہیں, یا حامد کرزائی نہیں ہو سکتے. نہیں, بالکل نہیں ہو سکتے. ویسے حامد کرزائی کا کوئی رول ہوگا؟ نہیں, کسی کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور آپ میرا جو اگر آپ اس کو آج جانے دیں تو وہ چلے جائیں گے. اچھا, بلکہ ان کو کسی نے زبردستی روکا؟ بس زبردستی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اب جو ان کی حالت ہے یہ ان کی خواہشات کے وہ ہے, وہ نہیں ہے. اتنے لوگ جہاں نکلے جہازوں میں بیٹھ کے وہ بھی نکل جاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں وہ تو طالبان جلدی چلے گئے کہ مشکل ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ملاقات طالبان کی ان سے ہوئی ہے, اور یہ جب قطری انوائے آیا تھا, ابھی قطر کا جو اسپیشل انوائے ہے افغانستان کو جو ڈیل کرتا ہے, کہتانی صاحب جب ابھی کابل میں تھے تو وہاں پر میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ڈاکٹر عبداللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے سے جو طالبان بات کر رہے ہیں یا جو بھی ہونے والا, یہ قطر شفٹ کر دیں, ہم قطر جانا چاہتے ہیں, یہاں نہیں بات کرتے مزید طالبان سے. تو وہ نہیں ہوئے, مطلب وہ جانا چاہتے ہیں اب وہاں سے نا, کیونکہ تھوڑا سا وہاں مایوسی ہے ابھی. اچھا.